ہمیں اتنی خوشی ہوئی جب میں نے یہ حدیث سنی ہے، یار ہمارے سندھ کا تذکرہ بھی الحمدللہ حدیث میں ملتا ہے۔ علاج کرنے کس کا علاج کرنے گیا ہے؟ سیدہ عائشہ کا۔ تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ جاء رجل من السندھ الی عائشہ رضی اللہ عنہا، سندھ سے ایک شخص آیا حضرت عائشہ کے پاس علاج کے لیے۔ اور میں نے کہا یہ بخاری کی حدیث ہے، تو بخاری کی نہیں، موطا امام مالک کی ہے، لیکن صحیح حدیث۔ تو اس پہ ایک صاحب نے، ہے تو وہ اہل حدیث، لیکن میں نہیں کہتا سارے اہل حدیث ایسے ہوتے، لیکن انہوں نے مسلکی بغض نکالا ہے، اتنا ریکارڈ لگایا کہ کہاں ہے یہ حدیث بخاری میں۔ بھائی غلطی ہو گئی ریفرنس دینے میں، ایک بیان کے دوران انسان بات کر رہا ہوتا ہے، تو موطا میں ہے صحیح حدیث، ضعیف حدیث نہیں ہے۔ اور دوسری غلطی مجھ سے یہ کہ جاء رجل من السندھ کے بجائے ہے جاء رجل سندھیٌ، سندھی آدمی آیا۔ تو کیا ہو گیا، میں نے جاء رجل من السندھ کہہ دیا، یعنی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک سندھی آیا حضرت عائشہ کا علاج کرنے، اور میں نے کہہ دیا سندھ سے ایک شخص آیا۔ تو کیا اس میں کوئی اتنی بڑی کوئی مسٹیک کر دی کہ جیسے پورا ایک میرا خلاف کلپ بنا کے ڈال دیا، دیکھو ان کو حدیثوں کا نہیں پتا۔ حالانکہ جاء رجل من السندھ جب کہا جائے نا، سندھ سے ایک شخص آیا، تو ہو سکتا ہے آیا سندھ سے ہو پنجاب کا نا، کیونکہ میں نے اس حدیث سے سندھ کی فضیلت کو ثابت کیا کہ ہمیں اتنی خوشی ہوئی جب میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ یار ہمارے سندھ کا تذکرہ بھی الحمدللہ حدیث میں ملتا ہے، اور علاج کرنے کس کا علاج کرنے گیا ہے؟ سیدہ عائشہ کا۔ تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ تو اس پہ میں نے یہ کہہ دیا کہ جاء رجل من السندھ، تو انہوں نے مذاق اڑایا، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے جاء رجل من السندھ، تو یہ نہیں ہے، لیکن الفاظ اصل میں کیا ہے؟ جاء رجل سندھی یا جاء سندھی، ایک سندھی آیا۔ تو یہ تو اور مضبوط الفاظ ہو گئے، کیا خیال ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ سندھ سے آیا تو ہو سکتا ہے پنجاب کا ہو، آیا کہاں سے ہو؟ سندھ سے، لیکن جب کہہ دیا سندھی آیا تو یہ تو اور فضیلت کی بات ہو گئی، بھائی سندھ میں رہنے والا تھا پکا ڈکا۔ تو اس دور میں بھی سندھ تک اسلام پہنچ چکا تھا، اور سیدہ عائشہ کا علاج کرنے کے لیے کہاں سے آیا تھا بندہ؟ سندھی آیا تھا، سندھ سے بھی نہیں، سندھی آیا تھا، الفاظ یہ ہیں کہ سندھی آیا۔ تو یہ فضیلت ہے۔ تو اس بیچارے کو کوئی تکلیف ہوئی ہوگی کہ یہ سندھ کی فضیلت کیوں سنا دی، تو میرے اوپر طنز کرنا شروع کر دیے کہ یہ تو بخاری میں نہیں ہے، بخاری میں نہیں ہے۔ ابے تو پورا تو بتانا کہ ہے کہاں، بخاری میں نہیں ہے تو بول دے موطا میں ہے، اور یہ بھی تو بتا دے کہ یہ حدیث میں نہیں ہے تو دوسرا الفاظ ہے۔ اچھا ہاں سوری، اس نے تو الزام لگایا کہ مفتی صاحب نے یہ الفاظ گڑھے ہیں، ہاں یہ انڈا موڑ کی حدیث ہے۔ تو بیچارے کو حدیث کا پتہ نہیں ہے، یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے، اور وہ بھی حدیث کی کتاب ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اور سندھ سے آنے کے بجائے اس میں الفاظ کیا ہے؟ ایک سندھی آیا۔ تو اور نیچے اس کو کمنٹس لوگوں نے لکھا مفتی صاحب کا پروگرام تو وڑ گیا، مفتی صاحب تو مقلد ہے، مفتی صاحب تو بیٹھے بیٹھے ممبر پہ پھینکتا رہتا ہے۔ تو پھینک خود رہا ہے میرے بھائی، تجھے کوئی سندھ سے ویسے کوئی تیرے سندھ سے کوئی تکلیف ہے تو ہم کو سندھ گورنمنٹ کی تھوڑی تعریف کر رہے ہیں اور کیا؟ سندھ گورنمنٹ الگ چیز ہے، سندھ الگ، سندھ کی ایک تہذیب ہے، سندھی قوم کی بھی ایک تہذیب ہے بھائی۔ جتنی لوکل زبانیں اس وقت پاکستان میں چل رہی ہیں، سندھی کے علاوہ کوئی زبان نہیں لکھی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ہسٹری ہے بھائی، اس میں علم تھا، شاعری تھی، علم تھا۔ جس زبان میں علم اور نالج ہو تو وہ ریٹن فارم میں آ جاتی ہے۔ لیکن سندھ کے تو جو حکمران ہیں انہوں نے بیڑا غرق کر دیا سندھ کا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سندھ کا بیڑا غرق ان لوگوں نے کیا ہے۔ ان میں بھی کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، سارے برے نہیں ہیں، لیکن جو اکثریت کا حال ہے انہوں نے بیڑا، ورنہ سندھ کی تو جو ثقافت اور سندھ کی تاریخ بھائی، اسلام کی انٹری اس علاقے میں کہاں سے ہوئی ہے؟ سندھ سے ہوئی ہے۔ تو میں نے اس کو فضائل سنا دیا، اس کو پتہ نہیں وہ بیچارے کو کوئی تکلیف ہوئی ہوگی، حالانکہ خود بھی سندھ میں ہی رہتا ہے۔ اچھا میرے بھائی، موت سے لے کر جنت یا جہنم تک جانے پر ایک سیریز بنا دیں کہ ان کے درمیان کون کون سے مراحل ہوں گے۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ایک پوری ڈاکومنٹری بناؤں موت سے لے کے جہنم یا جنت تک جانے کا۔ تو ڈاکومنٹری نہیں، یعنی ان کا مسئلہ بنائیں گے انشاءاللہ، یعنی بتائیں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب، آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بار انٹرویو لے لیں اور ایک بار ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی میرے جیسا چھوٹا آدمی، ان کی پوڈ کاسٹ مجھے ڈر لگتا ہے ان سے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے کیا، پھر پتہ نہیں وہ مصروف بہت زیادہ ہے، وہ پوڈ کاسٹ کا ٹائم دے پائیں کہ نہ دے پائیں۔ تو اتنا آسان نہیں ہوتا کسی بڑے تک رسائی۔ میں تو ابھی 3-4 مہینے پہلے حضرت سے ملاقات کا ٹائم لیا، بڑی مشکل سے ٹائم لیا، گئے ملاقات کی، 2-4 نصیحتیں لی اور پتلی گلی سے واپس آ گئے۔ تو بس اتنا بھی کافی ہے ہم جیسے نالائقوں کے لیے۔ مفتی صاحب میرا ایک ٹویٹر پر اکاؤنٹ ہے، اس پر آپ کے بیان، اچھا لوگ آج کل جامعۃ الرشید کو حضرت مفتی تقی صاحب کے اپوزٹ بنا کے بھی پیش کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جامعۃ الرشید میں میرے بخاری کے استاذ جو تھے نا، وہ حضرت مفتی تقی صاحب سے بیعت ہیں۔ تو حضرت مفتی تقی صاحب کو بلا وجہ جو ہے نا
مفتی عبدالرحیم صاحب اور جامع الرحیم مفتی تقی صاحب کے خلاف بنا کے پیش کیا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو کہا کہ ہمارا کام ڈاکٹر انجینئر بنانا نہیں ہے، وہ لبرل لوگوں پر رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مدارس دنیاوی تعلیم دیں اور یہ سب کچھ کریں۔ جامع الرشید کا ویژن بالکل الگ ہے، ان کا مطلب یہ نہیں ہے جامع کہ ہم ڈاکٹر انجینئر بنائیں گے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم دینی تعلیم کے ساتھ اتنی دنیاوی تعلیم دیں گے کہ تاکہ مذہبی شعبوں میں ہی یہ سرکاری اداروں میں جا سکیں۔ تو یہ ہے، اور یہ کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے کہ جس کی بیس پہ یوں کہا جائے کہ جامع الرشید نے الگ فرقہ بنا لیا یا وہ اکابر کی روش سے ہٹ گئے ہیں۔ جامع الرشید کا دماغ نہیں خراب ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے اپنے اکابر جو ہمارے ہی باپ دادے ہیں تو ان سے الگ کوئی فرقہ بنا لیں یا کوئی الگ جماعت بنا لیں۔ باقی بورڈ الگ بنانا یہ یونیورسٹیوں میں تو کامن ہے، اس کو اتنا بڑا ایشو بنا کے پیش کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بورڈ الگ بنا لیا۔ اور جو لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں وہ خود مفتی تقی صاحب سے کتنا اختلاف کرتے ہیں۔ بینکنگ کے مسئلہ جب اٹھا تھا جامع الرشید نے تو حضرت مفتی تقی صاحب کا ساتھ دیا تھا، اور جن کو مفتی تقی صاحب کی رائے پر اعتراض تھا انہوں نے تو اتنے طنز مارے تھے، اتنے طنز، وہ خود تو جب ان کی رائے کے خلاف کوئی بات جاتی ہے تو وہ اکابر کا سب احترام ایک دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ تو جامع الرشید تو نے تو آج تک کبھی حضرت کے بارے میں ایک لفظ کوئی منفی زبان سے، اور نکال بھی نہیں سکتے، کیوں نکالیں بھائی، ہے بھی نہیں کوئی منفی بات۔ تو اس لیے یہ جو اس طرح علماء دیوبند کو توڑنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں نا، دو دھڑے بنانے کی، تو یہ غلط ہے۔ بڑوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ نیچے کے ٹچے ہوتے ہیں جو بیٹھ بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب میرا ایک ٹویٹر پر اکاؤنٹ ہے، اس میں آپ کے بیان اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس کی اجازت دیں گے؟ اس پر آپ کے ایڈمن سے بات کروں لیکن جواب نہیں دے رہا، ایک ہفتہ ہو گیا۔ ایڈمن ہی ہے بھائی ان چیزوں میں انتظامی معاملات میں ٹانگ نہیں اڑاتا، جب کسی کے حوالے کام کیا ہوا ہے تو پھر وہی فیصلہ کرے گا۔ ادارے علاقے سب اسی طرح سے تباہ ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی کو اختیارات دے دیے، پھر آپ اس کے اختیارات میں گھستے رہو، اس کو پتا ہوتا ہے کس کو۔ ٹویٹر پہ میرا ایک اکاؤنٹ ہے، میرا خیال ہے ٹویٹر تو یہاں بند ہو گیا نا، اچھا میرا ٹک ٹاک پہ کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، انسٹاگرام پہ کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو انسٹاگرام پہ جتنی ویڈیوز لوگ ڈال رہے ہیں وہ خود اپنے اپنے چینلوں سے ڈال رہے ہیں، میرے نام سے بھی بنایا ہوئے انہوں نے۔ مودی صاحب میں اور میرے ساتھی ایک دوسرے سے محمود عباس سے اور ہو چکا، میرے خیال ان سے ملاقات ہو چکی ہے۔ محمود عباس سے کوئی آیا ہے؟ آپ آئے؟ چلیں تھوڑی دیر بیٹھ جائیے گا، تھوڑی دیر ہی بیٹھیے، خود ہی چلے جائے گا، مجھے بھگاتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ محمود عباس ہمارے ایک سابق کرکٹر ہیں، وہ بیان میں کہہ رہے تھے کہ جس طرح صرف کرکٹ میچ دیکھنے سے آپ کھلاڑی نہیں بن سکتے، اسی طرح صرف یوٹیوب پر بیان سننے سے آپ دیندار نہیں بن سکتے، نیک ماحول میں آنا پڑے گا۔ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے، اس سے موٹیویشن تو ملتی ہے یوٹیوب پہ بیان سننے سے، یہ مطلب نہیں کہ یوٹیوب پہ بیان سننا ہی چھوڑ دیں، گانے سنا کریں پھر بیٹھ کے۔ تو پراپر وے میں جب تک کسی سے انسان بیعت نہیں ہو جاتا، اصلاحی تعلق قائم نہیں کرتا، اس کی مجلس سے مسلسل اٹینڈ نہیں کرتا، اور وہ آپ کے عیب آپ کو آپ کے منہ پہ نہیں بتاتا، اس وقت تک صحیح طرح سے اصلاح نہیں ہوتی۔ اب دیکھو ہمیں ٹریننگ کروائی نا، ادھر بریانی کھا رہا ہے، مرغا کھا رہا ہے، ہم ادھر بیٹھ کے کیا کھا رہے ہیں؟ دال کھا رہے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ بھائی وہاں نوالا آپ نے نہیں لینا، لالچ بھی نہیں دل میں آنی چاہیے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل تو خانقاہوں میں الٹا ہو رہا ہے، بعض دفعہ ایسے فری پھوکڑ کے مرغے پھوڑتا ہے نا آدمی کہ وہ اتنی موٹی گردن ہو جاتی ہے اس کی۔ سب خانقاہوں کی بات نہیں کر رہا ہے، جو بدعتی لوگ ہیں۔ تو تربیت بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔